الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین سارے کا سارا بہت آسان ہے، دین پہ چلنا آسان، اللہ کو راضی کرنا آسان، جنت بنانا آسان، جہنم سے بچنا آسان، لیکن بعض کام اتنے آسان ہیں کہ جس کے کرنے میں نہ کوئی زور لگتا ہے نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن ان کاموں کے کرنے سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام ہے غصے کو پینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر غصے کے جذبات رکھے ہیں، اللہ نے رکھے ہیں۔ فرشتوں کو کبھی غصہ نہیں آتا، انسان میں غصے کے جذبات ہیں۔ چونکہ انسان کے لیے آزمائش ہے دنیا، یا اس کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں غصہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ پیتا ہے یا نکالتا ہے۔ غصہ ایک آزمائش ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو چیک کرتا ہے کہ یہ نکالتا ہے یا پیتا ہے، برداشت کرتا ہے یا اسے باہر اگلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ غصے کو پینے والے تھے، آپ کبھی بھی غصے کو نکالنے والے نہیں تھے، ہمیشہ آپ غصے کو پینے والے تھے۔ چاہے آپ کے ساتھ کوئی کتنی بد اخلاقی سے پیش آتا، چاہے کوئی آپ کی کتنی توہین کرتا، چاہے کوئی آپ کی کتنی بے اکرامی کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے تھے، اور آپ اس پر غصے ہو کر اگلے کی توہین نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے لہجے میں ویسی کی ویسی نرمی ہوا کرتی تھی۔ آپ کی طبیعت میں اتنی برداشت تھی اور اتنا صبر تھا، اتنی بردباری تھی کہ اگلا حیران ہو جاتا تھا کہ اتنا بھی کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بڑے عالم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی باتیں سنی۔ پھر ایک آپ سے کہنے لگا کہ جی آپ کو اگر کسی ضرورت کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو نا، کوئی ضرورت ہو آپ کو کسی چیز کی، تو آپ بے دھڑک مجھ سے کہہ دینا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس سے کھجوریں لے لیں، ادھار کھجوریں لے لیں، اور پیسوں کی ادائیگی کا وقت مقرر ہو گیا۔ اب جب پیسوں کی ادائیگی کا وقت ابھی آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی آ گیا، اور آتے ہی کہنے لگا
او عبد المطلب کے بیٹے، یہ ٹال مٹول چھوڑ دو، ٹھیک ہو جاؤ، ادائیگی کا وقت قریب آ رہا ہے، اگر تم نے ادائیگی نہ کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اور حضرت بلال سے کہنے لگا اگر تو نے وقت پہ نہیں دیا نا تو تجھے دوبارہ غلام بنا دوں گا جیسے تو ساری زندگی غلام بنا رہا۔ آپ علیہ السلام کی بھی بے عزتی کی اس نے، اور حضرت بلال کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہ گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت عمر یہ باتیں سن کر، یہ لہجہ دیکھ کے ناراض ہو گئے اور اس کی کھچائی شروع کر دی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اللہ کے نبی سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر یہ حقدار ہے، حقدار کے ساتھ ایسی باتیں مت کرو، ہمیں اس وقت اس کی ضرورت نہیں جو آپ کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تم مجھے سمجھاتے کہ حضور وقت پہ ادا کیجیے گا، اور اس کو یوں سمجھاتے کہ ذرا طریقے سے مانگے، اس کو کہتے کہ اچھے طریقے سے مانگے، اور مجھے سمجھاتے کہ حضور وقت پہ ادائیگی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اب آپ اس کو لے جائیں اور اتنا غلہ جتنا ہم نے اس سے لیا ہے اتنا اس کو ادا کریں، اور یہ جو آپ نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کے عوض میں اتنا غلہ اس کو اور دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس کو لیا، اس کا جو حق تھا وہ بھی ادا کیا، اور مزید کچھ اور اوپر دیا۔ تو اس نے کہا یہ کس بات کا؟ تو کہا یہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ میں نے جو آپ کو سخت جملہ کہہ دیا تھا نا، یہ اس کے عوض میں ہے۔ کہنے لگا عمر آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا نہیں، اپنا نام بتایا۔ کیا نام تھا اس کا؟ یہودیوں کا ایک بڑا عالم۔ تو حضرت عمر نے کہا تم اتنے بڑے عالم ہو کر اللہ کے نبی سے ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی میں یہ صفات ہوں گی، تو ساری صفات تو میں چیک کر چکا تھا، لیکن ایک صفت ابھی رہتی تھی جس کو چیک کرنے کے لیے سارا ڈرامہ میں نے رچایا تھا، اور وہ یہ تھی جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی میں اتنی برداشت ہوگی کہ آپ جتنی اسے تکلیف دیں اس کے صبر میں اور اضافہ ہوگا۔ اب تکلیف دیے بغیر تو اس صفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم کہتے ہیں نا مسواک سنت ہے، دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا سنت ہے، بائیں پاؤں سے مسجد سے نکلنا سنت ہے، بائیں پاؤں سے بیت الخلاء میں داخل ہونا سنت، دائیں پاؤں سے نکلنا سنت، اور بیت الخلاء میں بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھنا سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت، بائیں ہاتھ سے استنجا سنت، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت۔ اسی طرح جب ناگواری پیش آئے، اپنی ذات کا مسئلہ ہو، ہماری ذات کو کوئی اذیت دے، ہماری ذات کو کوئی پریشان کرے، ہمارا حق کوئی کھائے، تو اس موقع کی سنت ہے کہ غصے کو پیا جائے۔ غصے کو پینا اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات جب قرآن میں بتائیں تو ان میں شروع کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے غصے کو پینے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، دوڑو جنت کی طرف، دوڑو نہیں، جلدی کرو جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اجی متقی کون ہے؟ تو فرمایا متقی وہ ہیں
جن کی پہلی صفت ایک صفت یہ ہے کہ وہ تنگی میں فراخی میں خرچ کرتے ہیں، کبھی بھی وہ دینے سے باز نہیں آتے، حقداروں کو دینے سے باز بولیے نہیں آتے، ایک۔ اور دوسرا والکاظمین الغیظ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو کہ غصے کو پینے والے ہیں۔ غصے کو پینا یہ اتنی بڑی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی غصے کو پیتا ہے تو غصے کو پینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں جو آدمی غصے کو پیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی غصے کو پیے گا جبکہ غصے کو نکالنے پر بھی قادر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلائیں گے اور اس کو فرمائیں گے جنت کی حوروں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ لے لو۔ غصے کو پینے والوں کو غصے کو نہ پینے والوں سے زیادہ جنت میں حوریں ملیں گی۔ یہ غصے کو پینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک دفعہ غصے کو پینے پر اللہ تعالیٰ پسند کی بیوی جنت میں عطا فرمائیں گے، اتنا اللہ کو پسند ہے۔ تو جو سالک ہو، جو راہ معرفت کا راہی ہو، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طالب ہو، اسے کبھی بھی غصے کو نکالنا نہیں چاہیے بلکہ غصے کو برداشت کرنا چاہیے۔ انسان غصہ نکالتا اس وقت ہے جب اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کیجیے گا، جب آپ کو ٹکا کے غصہ آیا ہوا ہو اور آپ بولے جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس وقت سمجھ دے تو دل کی طرف جھانک لینا، آپ کا دل اس وقت اللہ سے بالکل غافل ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خیال ہو، اس کی عظمت کا استحضار ہو، وہ کبھی بھی غصے کو نکال نہیں سکتا، وہ پیتا ہے۔ کوئی بڑا بیٹھا ہو اور کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے تو شاید آپ اس کو گھور تو لیں، لیکن آپ اس بڑوں کے سامنے اس کی بےزتی نہیں کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اشارے میں کہ باہر نکل، میں تجھے دیکھتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ جن کے دل میں، جن کے دماغ میں ہر وقت اللہ کی عظمت کا استحضار ہو تو وہ بھی اسی وجہ سے غصے نہیں ہوتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیا کہوں اس کو، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیا کہوں اس کو۔ تو بھائی ہم اس کی نیت کریں اور دیکھیں، سالک کا کام صرف ذکر مراقبہ نہیں ہوتا، بلکہ سالک کا اصل کام یہ ہے کہ ذکر مراقبے کے ذریعے سے اپنے اندر اتنی صفات پیدا کرے، اپنے آپ کو اپنے نبی کے اخلاق سے ایسا مزین کرے کہ وہ صحیح معنی میں مومن نظر آئے۔ بہت سے لوگوں کی توجہ ورد وظیفے کی طرف بہت ہوتی ہے، لیکن صفات کو پیدا کرنے کی ان میں فکر ہی نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہی نہیں صفات کو پیدا کرنا۔ یہ بات الگ ہے کہ معمولات کی پابندی ہی سے صفات آتی ہیں، لیکن نیت تو ہونی چاہیے نا، اس طرف دھیان ہونا چاہیے۔ اگر اس طرف دھیان نہیں ہوگا تو پھر زیادہ ورد وظیفے کرنے سے ہم مغرور بن جائیں گے کہ میں تو بہت ذکر کر رہا ہوں، میں تو شاید کوئی بہت بڑا اللہ والا ہو گیا ہوں، اور جو ہی دم پہ پاؤں آئے گا تو چیخنا چلانا شروع کر دے گا، بدتمیزی پہ اتر آئے گا۔ اس لیے جن صفات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے، ان صفات کو پیدا کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے،
کوشش بھی ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے آئینے میں چیک بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یہ صفات مجھ میں پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ پہلے تو تھوڑا سا نمک کم ہوتا تھا تو فوراً غصہ آ جاتا تھا اور بیوی سے کہتا تھا تیرا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں، نمک ہی نہیں ڈالا تم نے سالن میں، مہنگا ہو گیا کیا نمک؟ اب اگر نمک کم ہو بھی جائے، جب سے مراقبہ شروع کیا ہے، جب سے اللہ اللہ شروع کیا ہے، جب سے معمولات کی پابندی شروع کی ہے، تب سے اگر نمک کم بھی ہوتا ہے یا تو برداشت کر کے کھا لیتا ہوں یا بیوی سے کہتا ہوں بیگم تھوڑا سا نمک تو دینا، اور ڈال دیتا ہوں۔ اس انداز سے ہمیں چلنا ہے، اپنے آپ کو صفات میں بڑھانا ہے، بردباری میں بڑھانا ہے، برداشت میں بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان اچھی اچھی صفات کو مانگنا بھی ہے۔ تو غصے کو پینے کی نیت کرتے ہیں۔ غصہ واحد مشروب ہے جس کو آپ روزے میں بھی پی سکتے ہیں۔ روزے میں آپ لسی نہیں پی سکتے، شربت نہیں پی سکتے، کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے، لیمو پانی نہیں پی سکتے، دودھ نہیں پی سکتے، کچھ بھی نہیں پی سکتے، لیکن روزے میں غصے کو پی سکتے ہیں، بلکہ پینا چاہیے، بلکہ ضرور پینا چاہیے۔ جو روزے میں غصے کو نہیں پیتے ان کا روزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس دفعہ رمضان میں پابندی سے غصے کو پئیں گے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ ٹوٹے گا پانی پینے سے، غصے کو پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزے میں اور نور آئے گا، اور نور آئے گا، اور نور آئے گا۔ جو انسان جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے اس کا دل اتنا زیادہ منور ہوتا ہے۔ اور جتنا اوروں کی اذیتیں برداشت کرنے پر اور غصے کو پینے پہ انسان کا تعلق اللہ سے زیادہ بنتا ہے نا، اتنا زیادہ تعلق تہجد سے بھی نہیں بنتا۔ تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے بہت تعلق بنتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے بہت تعلق بنتا ہے، لیکن غصے کو پینے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ غصے ہوا کریں گے نا؟ ہاں جی، جو سو رہے تھے وہ کہیں گے عادت ہے سر ہلانے کی، تو وہ سر ہلائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا کریں گے نا؟ صبر نہیں کیا کریں گے کیا؟ آپ کہہ رہے نہیں؟ تو روزے میں پیا کریں گے نا پانی، غصے کو پینا ہے۔ ہوشیار ہیں کہ سو رہے ہیں؟ ہمارے مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فجر کا بیان جب وہ فرماتے تھے تو بیان کے دوران فرماتے تھے سو رہے جاگ رہے اللہ مجھے بھی جگا دے۔ یوں فرماتے تھے، سو رہے جاگ رہے اللہ مجھے بھی جگا دے۔ تو غصے کو پئیں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہاں سے تھکے تھکائے گئے، رات بھی کم سوئے، جاتے ہی بیوی نے چٹھا پکڑا دیا۔ آپ کی نیت تو تھی کہ جا کے ذرا 2-4 گھنٹے سوؤں گا، اور جاتے ہی بیوی نے چٹھا پکڑا دیا، بھائی نہیں لاؤ گے تو دوپہر کو کھلاؤں گی کیا تمہیں، لاؤ تو صحیح نا۔ انداز بھی پھر اس کا ایسا اکھڑا ہوا، اور چٹھا بھی اتنا لمبا، انداز بھی ایسا اکھڑا ہوا، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ ایسی کی تیسی، تو بڑی آئی ہے، مجھے دماغ ٹھیک نہیں تمہارا، پتہ نہیں میں بیان سن کے آ رہا ہوں، ساری رات میں قیام کر کے آیا ہوں۔ ایسے نہیں کرنا،
بلکہ کہنا ہے حاضر، بندہ حاضر ہے، ابھی لے آتا ہوں۔ پھر جو ہی آپ لیٹنے لگے تو بیوی نے رات والا بیان لگا دیا واٹس ایپ پہ اونچی آواز میں، اب آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ تو اب بھی غصے نہیں ہونا، بیگم یہ آواز تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ اس انداز میں زندگی گزارنا شروع کر دیں تو زندگی کتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے مسائل، اچھا گھر جو ہے نا، گھر ہے سکون کے لیے۔ گھر کس کے لیے ہے؟ گھر کو عربی میں کہتے ہیں سکنا اور مسکن۔ گھر کو کہتے ہیں مسکن، حالانکہ مسکن کا ترجمہ ہے سکون کی جگہ، لیکن گھر کو مسکن کہتے ہیں اس لیے کہ گھر آدمی بناتا ہی سکون کے لیے ہے۔ باہر بہت ٹینشن ہے اور بہت مسائل، جو ہی گھر گیا تو قرار آ گیا، جیسے مچھلی پانی میں چلی گئی۔ لیکن آج کل بد اخلاقی، بدتمیزی اور جھگڑالو طبیعت اور تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے آج گھر مسکنی نہیں رہے، بلکہ آج اگر گھر میں جاؤ تو سر میں درد ہو جاتا ہے، باہر جاؤ تو آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ صرف بدتمیزی اور بد اخلاقی اور طبیعت میں برداشت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ بردباری ہے نہیں، برداشت ہے نہیں، اخلاق اچھے ہیں نہیں، تربیت ہے نہیں، اور بس طبیعت چاہتی ہے کہ میری مرضی کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں۔ بھائی وہ تو اللہ ہے جس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا، میری آپ کی مرضی کے خلاف تو بہت ہو سکتا ہے۔ جب حضور کی مرضی کے خلاف ہوتا رہا تو ہم اور آپ کس باغ کی مولی اور گاجر ہیں؟ کسی باپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو وہ اپنے ہاتھوں سے دفنائے؟ کسی باپ کا دل اس بات کو برداشت کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا جنازہ خود پڑھائے؟ ہمارے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور 3 بچوں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اپنی اولاد میں سے 6 آپ کے سامنے فوت ہوئے۔ یہ ہمارے نبی کی مرضی کے خلاف ہوا، اور آپ فرما رہے تھے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزون۔ اے ابراہیم، میری آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل بہت غمگین ہے، لیکن اور میں تیری جدائی میں بہت غمگین ہوں، لیکن ابراہیم میں زبان سے وہ کہوں گا جس میں اللہ کی رضا ہو، واویلا نہیں کروں گا۔ مجھے کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے، اتنی ساری باتیں، اتنے سارے نبی کے واقعات پڑھنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کے نام پہ ایسی بے صبری کا مظاہرہ اور ایسا غم کا مظاہرہ کہ اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے آپ پہ خنجر چلانا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا، کتنی نہ سمجھی کی بات ہے، کتنی نہ سمجھی کی بات ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم، جس نبی کو اپنا نبی مان رہے ہیں، اپنا امام مان رہے ہیں، وہ صبر سکھاتے ہیں اور ہم ماتم کر رہے ہیں۔ اور جن کو سمجھ ہے پھر وہ بھی ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی ان کو اور تھڈے مار مار کے دور کرتے ہیں، فتوے دے دے کے اور دور کرتے ہیں۔ جس سے نہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے سنی اہل بیت ہی کے دشمن ہیں، تبھی تو ہم منع نہیں دے رہے۔ کتنی ہمارے نبی پہ ناگواریاں آئیں۔ آپ کے والد کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا جب آپ 6 سال کے تھے، اور بچے کچے دادا جنہوں نے تربیت کی
جب آپ 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی چلے گئے۔ 8 سال میں اب حضور ایسے تھے کہ بس نہ والدہ نہ والد نہ دادا، چچا کے حوالے ہو گئی تربیت۔ حضرت جناب ابو طالب کی کے ذمے لگی تربیت، اور وہ بہت غریب تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ میرے چچا بہت غریب تھے اور میری پرورش کی بھی انہی کے ذمے لگ گئی تھی، لہٰذا میں مدینے والوں کی بکریاں پیسے پہ چرایا کرتا تھا۔ وہ مجھے چند پیسے دے دیا کرتے تھے اور میں جا کے ان کی بکریاں چراتا تھا تاکہ میرے چچا پہ میرا بوجھ نہ پڑے، بلکہ میں ان کی مدد کروں، میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، میں ان کا دست و بازو بنوں۔ اور آپ علیہ السلام جب آپ کا عروج ہوا تو آپ بتایا کرتے تھے ان پہاڑیوں میں میں تھوڑے پیسے لے کر قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو بھائی ہم اور آپ اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ ہمیں برداشت ہو، بردباری ہو، غصے کو پینے کا مزاج ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ غصے کو پئیں گے نا، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے، غصے کو پینے۔ بھئی اس کو غصہ نہیں آتا کہ نہیں کہ یہ ماشاءاللہ بیعت ہوا ہے اور پابندی سے مراقبہ کرتا ہے، یہ غصہ نہیں ہوتا، اس کو چاہے کچھ بھی کہو یہ بیچارہ سنتا ہے، اسے نہیں ہوتا۔ یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے، یہ ہمارا امتیاز ہونا چاہیے، اور اس پہ اجر ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، ایمان کی مضبوطی ہے۔ تو یہی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں مومن کو۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟